جی مسٹر آئی فون، السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہلو جناب۔ جی سر، علی عارف صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ کیا باقی مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا اسم گرامی آپ کا بھائی؟ جی میرا نام محمد وقار ہے۔ محمد وقار صاحب، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں پاکستان سے، پاکستان راول پنڈی۔ راول پنڈی سے کال کیا بھائی؟ فون ایک جگہ پہ رکھ دینا، فون کے ساتھ نہ کھیلا کریں وہ اچھا آپ اسی طرح آئیں گے کہ فون نہیں ہل رہا ہو۔ فون اگر ہل رہا ہے تو آپ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں جی ہاں، فون کے ساتھ نہ کھیلو، فون کو کسی میز پہ، کسی کتاب پہ، کسی طاق پہ رکھ دیں، پھر بات کریں۔ اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے آپریٹر سے، ایسے لوگوں کو نہ ملایا کریں جو جن کا فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پلیز ان لوگوں کو نہ ملایا کریں، ان کو زوم سے آؤٹ کر دیں ایسے لوگوں کو۔ جی سر محمد وقار صاحب، کس موضوع پہ؟ فون رکھ دینا پلیز ایک جگہ پہ۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے، فون ایک جگہ رکھ دیں، فون کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب ٹھیک ہے۔ آپ صحیح ہے، بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں محمد وقار صاحب؟ جی سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل تشیع حضرات جو ہے نا، یہ جو کوما زنی کرتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں یا سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ میرے محرم کے تقاریر ہے نا میرا بھائی صاحب، پلیز محرم کا جو تقاریر ہیں اس میں نے اس موضوع پہ کافی بات کی ہے، اس کے اس تقریریں کی ہیں، اس کے جوابیں دیے ہیں۔ تو میرے 2-3 سال سے جو اردو کے پروگرام ہیں اس میں آپ جائیں محرم سے پہلے، اس میں آپ وہاں پہ پورا عزاداری پہ سیریز ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں بہت آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو بھی اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اہل سنت، اور اگر سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے، ان کے بہوؤں کے سر سے چادریں اٹھائی ہیں اور ان کے بچوں کو انہی بیٹیوں کے سامنے زندہ ذبح کیا ہے اس امت نے، تو آپ بھی اگر اس نبی سے محبت ہوتی تو آپ بھی پیٹتے، آپ بھی سینے زنی کرتے، آپ بھی سر پہ مارتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت آپ بھی مارتے نا، پتہ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، عزاداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا امتحان ہے۔ سنو محمد وقار، خاموش ایک منٹ، خاموش ایک منٹ۔ صحابہ نے کیا بھائی؟ جن لوگوں نے، صحابہ ہی نے کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور کس نے کیا؟ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹیوں کے سامنے، ان ماؤں کے سامنے زندہ ذبح کیا۔ اب تم کہتے ہو شیعہ سر پہ نہ پیٹے تو کیا کریں؟ بھائی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو نا، وہ اس طرح سوال نہیں کرتا کہ ہم بلا وجہ تو نہیں کرتے، ہم بلا وجہ کرتے ہیں بھائی، سر پیٹتے ہیں بلا وجہ، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بلا وجہ کرتے ہیں، یا کوئی وجہ ہے؟ وجہ کا تو ذکر کرو نا۔ داڑھی اتنی رکھی، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سوال یہ کرتے ہو؟ ہاں، تمہارے اگر کسی بیٹے کو سر ذبح کیا تم کیا کرو گے؟ تم اپنے تمہاری بیوی کے سامنے اگر تیرے چھوٹے بچے کا سر ذبح کیا جائے تم کیا کرو گے؟ بے غیرت ہو تم، خود کیا کرو گے مجھے بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ پھر تم شیعوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو۔ شرم مارو، شرم کرو، ڈوب مرو۔ تم میں ایمان ہے، تم میں اسلام ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو، انہی قاتلین کو تم اپنا خلیفہ سمجھتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ان کو رضی اللہ کہتے ہو، اور پھر شیعوں پہ آپ تنقید کرتے ہو کہ تم روتے کیوں، تم عزاداری کیوں کرتے ہو؟ بہرحال محمد وقار صاحب ہمیں غصہ دلائے نا، ایسے سوالوں کا جواب آپ سے زیادہ، مزید اس سے زیادہ اس ہفتے گفتگو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا، سوال ہی ایسا کیا ہے آپ نے کہ اس سے زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ تمہیں اگر آل محمد علیہ السلام سے محبت ہوتی تو تم ان کے لیے تم بھی عزاداری کرتے، تم بھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو تم ان کے لخت جگر کے لیے، لختہائی جگر کے لیے تم کیا کرتے؟ عزاداری کرتے نہیں کرتے، پرواہی نہیں ہے، پرواہی نہیں ہے ان کو۔ الٹا کے شیعوں پہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کیا طریقہ انہوں نے شروع کیا کہ روز عاشور انہوں نے شادی کرنی ہے، روز عاشور کو انہوں نے برکت کا دن قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دن جو مصیبت ہے آل محمد علیہ السلام پر، جو مصیبت کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کے آل خانہ پہ نازل نہیں ہوئی، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ وہ اس دن کو روز برکت رکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا تم کیوں نام رکھتے اپنا اہل سنت؟ بھائی تم سے تو کیا عرض کریں، یہود نصارہ جو ہیں اس دن روز عاشور کو روز برکت قرار نہیں دیتے،
تم قرار دیتے ہو. علی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ السلام علیکم اللہ یاری صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے میرے بھائی؟ جی الحمدللہ اللہ کا احسان کرم. آپ سنیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمائے قاری صاحب؟ کہاں سے کال فرمائے؟ میں پاکستان سے. پاکستان کس جگہ سے؟ سرگودا. سرگودا. اللہ آپ کو عزت ہے. حکم کریں. اچھا اللہ یاری صاحب، آپ کے جو واٹس ایپ گروپ آپ کے بنائے ہوئے ہیں جی اس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، امی عائشہ کی گستاخی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی. تو اس واٹس ایپ گروپس کو میں نے نہیں بنایا، دوسروں نے بنایا. پہلی بات ہے ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر بھی لکھا ہے، ہر ایک میں ڈسکلیمر لکھا ہے کہ اللہ یاری اس کو ایڈمن نہیں کر، ایڈمن اس کے ایڈمن میں نہیں ہے، اللہ یاری اس پہ نظارت نہیں رکھتا. اور جو شخص گروپ میں کہتا ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر وہاں پہ کوئی غلط بات کر، وہاں پہ مجھے بھی گالی واٹس ایپ گروپوں میں جو میرے ہی نام پہ ہے مجھے بھی گالی دیتے ہوں. ٹھیک ہے نا. اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں ان کو ریویو بھی نہیں کرتا کہ وہاں پہ کون کیا بول رہا ہے. واٹس ایپ گروپ میں تو ہر گروپ میں ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنی باتیں کرتے ہیں، مجھے کیا معلوم ہو کیا کیا کہتے ہیں. جی سر بولیں. سر دیکھیں وہ یہ جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اسی ایڈمن نے مجھے ایڈ کیا، آپ سے رابطہ کروایا زوم کے ذریعے. اسی کے ایڈمن کے نام پہ یہ گروپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ میں نے عرض کیا نا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بھائی صاحب آپ جو ہے نا اس میں جو اس گروپ کا ایڈمن ہے اس سے آپ کہہ دیں، اس کو میسج کریں. میرا بھی میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں گروپ واٹس ایپ گروپس کے جو ایڈمنز ہیں بھائی، وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، وہاں پہ علمی گفتگو کریں. میرا یہی خواہش ہے ان سے. آپ وہ نہیں مانتے. وہ آپ کا بتاتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے بات کریں، جو بھی مسئلہ ہے. وہ امی عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سراسر گستاخی کرتے، پرسنل میں آ کے وہ گالی دیتے ہیں. اس گروپ کے اندر تو زیادہ اتنی نہیں باتیں کرتے، لیکن پرسنل میں آ کے کرتے ہیں. امی عائشہ کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. قرآن پاک اس آیات پہ نازل ہوا ہے. جو گستاخی کرتا ہے وہ ایک بدبخت ہے. وہ کہتا ہے جو بھی آپ نے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اللہ یاری صاحب سے بات کریں، آپ ان سے بات کریں. اس سے آپ خود بات کرو نا. آپ کہہ دیں، اس کو کہہ دیں کہ اللہ یاری نے بولا کہ اب آپ اسی سے بات کریں، اسی سے بات کرو. ٹھیک ہے نا. اب مجھے کیا معلوم ہو کیا کہتا ہے آدمی. میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی گروپ ہیں آپ کے نام کے، چلو ان سے آپ کی اگر ایک مرتبہ رابطہ کر لیں تاکہ وہ ایسی فضول باتیں نہ کیا کریں. کیونکہ ہم نے پھر آپ کے بارے میں بری باتیں سوچنی کہ اللہ یاری صاحب کی یہ نمائندے ہیں، وہی باتیں. دیکھو بھائی، میں عائشہ کے متعلق آپ واٹس ایپ گروپ میں کیا چلتا ہے میں وہاں پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں کہ عائشہ، آپ کے اپنے کتب میں عائشہ کیا کرتی تھی، اس کا کیا کردار ہے، وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، صدقیہ جمیل العطار نے اس کتاب کی تحقیق کیا. یہ کتاب سنہ 2005 میں چھپی ہے. یہ کتاب النکاح ہے، صفحہ نمبر 382 ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 2061. اس میں یہ جملے ملاحظہ فرمائیے: کانت عائشہ تأمر بنات اخواتها. عائشہ صاحبہ اپنے بتیجیوں کو حکم دیتی تھی. وبنات اخوانها، اپنے بہانجیوں کو اور اپنے بتیجیوں کو. بنات اخواتها، اپنے بہانجیوں کو، وبنات اخوانها، اور اپنے بھانجیوں کے حکم دیتی. ایرضعن من احبت عائشہ ان یراها ویدخل علیہا وان کان کبیرا 5 رضعات. عائشہ حکم دیتی تھی کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا عمر رسیدہ نہ ہو، یہ عائشہ کی بتیجیاں اور عائشہ کی بھانجیاں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کو چاتی دے دیں، اپنی چاتی سے ان کو دودھ پلا دیں تاکہ وہ عائشہ کے لیے محرم بن جائیں. رضا عائشہ کے لیے جب بتیجی کا وہ رضائی بیٹا بن گیا تو عائشہ کا بھی وہ کیا ہے، بتیجہ زیادہ بن جاتا ہے، بتیجی زیادہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ثم يدخل علیہ، پھر وہ حضرات آتے تھے عائشہ کے پاس. اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب صحیح ہے سنن ابی داؤد، البانی صاحب کی، جلد نمبر 6، چاپ کتاب غراس، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الغراز میں سنہ 2002 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 301، وہی حدیث ہے. اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں. کانت عائشہ، تو وہی بات کہ عائشہ کیا کرتی تھی،
عائشہ اپنی بتیجیوں کو اور بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ مجھ سے جو ملاقاتی آتے ہیں پہلے ان کو محرم بناؤ، پہلے ان کو محرم بناؤ، رضائی محرم بناؤ، ان کو چھاتی سے 5 دفعہ دودھ دینا آپ نے. اچھا قلت اسنادہ صحیح علی شرط. کیا مطلب ہے؟ رضائی بیٹا بنانا ہے نا ان کو دودھ دینا ہے تاکہ وہ بتیجی کا بیٹا بن جائے. بتیجی کا بیٹا بننے کا طریقہ یہ کہ اس کو چھاتی دے 5 مرتبہ دودھ دے دے. اسناد صحیح علی شرط البخاری، یہ اس کی سند بشرط بخاری سے ہی، وصححہ الحافظ، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصحیح کی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتاؤ، اب تو جو اگر شیعہ ایسی عورت کا جو اس طرح کا فتویٰ دیتی ہے بزرگ مردوں کو اپنی بتیجوں کے ساتھ ان کو چھاتی دلواتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے متعلق شیعہ کیا، تم نے جو کہہ دیا نا جو تمہارے کتاب میں وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، ختم بات. یہ حدیث جو بشرط بخاری ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یہ حدیث نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو دکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو تھا بالکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسی باتیں نہیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت منع کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان سے حدیث بیان پوچھنے آتے تھے، کوئی بھی مسئلہ مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ٹھیک ہے. وہ مسئلہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی میری بیوی سے جا کے مسئلہ پوچھے. اور پھر یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ محرم بننے کے بعد. یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، 2005 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 352 ہے میرے بھائی، ملاحظہ کریں. ام سلمہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء ما في الثدي وكان قبل الفطام. رضاعہ کسی کو محرم نہیں بناتا مگر یہ کہ اس سے بچے کا پیٹ اس دودھ سے بھر جائے اور قبل الفطام ہو، بچے کو دودھ سے نکالنے سے پہلے کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ مردوں کا جو ہے وہ رضاعہ بنتا ہی نہیں ہے. جامع الترمذی اردو ترجمے کے ساتھ، چاپ مکتبۃ العلم، جلد اول. ملاحظہ فرمائیے، رضاعت کی حرمت صرف 2 سال تک کی عمر سے ہی ثابت ہوتی ہے. ام سلمہ سے روایت ہے، اور سن لو بھائی، سن لو. رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چڑانے سے پہلے یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہو. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے. جو 2 سال کے بعد دودھ پیے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اچھا میں مزید آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ سعودی عرب، جلد نمبر 5، حافظ ستار الحماد کا ترجمہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، اس میں اجازت دیں بھائی. 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے. 2 سال کے بعد لقوله عز وجل، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے پورے 2 سال کی مدت میں اس شخص کے لیے جو مدت کی رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے. اچھا 2 سال کی مدت میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے. اچھا اس کے بعد جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، عائشہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا. یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا. نبی کو برا لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ ایک مرد کیوں ہے میرے بیوی کے ساتھ. عائشہ نے کہا یہ میرا رضاعی بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے. رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے. اس کو کس باب میں لایا؟ اسی باب میں لایا کہ 2 سال کے اندر ہی رضاعت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پہ پہلے بھی غضب کیا تھا. رضاعت اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی بڑے آدمی کو دودھ پلا دو تو رضاعت بن جاتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں ہاں بات سنیں، دیکھیں آپ بھی نفی کر رہے ہیں نا، امی عائشہ رضی اللہ کے بارے میں نفی ہی کر رہے ہیں نا. نہیں نفی نہیں کر رہا، میں ثابت کر رہا ہوں بھائی، میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ عورت وہ ہے جو اپنی بتیجیوں کو اور بہانجیوں سے کیا کراتی تھی. ہاں کیا بھائی بتاؤ، آپ خود بتاؤ. میں نے سن لی، ایک مرتبہ سن لی میں کہتا ہوں میں ان کو نفی کرتا ہوں. میں نفی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود یہ کام کرتی تھی. میری بات سن لیں، وہ تو پھر ان لوگوں کا قصور ہوگا، امی عائشہ کا تو قصور نہیں نہ ہوگا. جو ایک بندہ ایک عورت کس سے مسئلہ پوچھنے آ جائے اس میں امی عائشہ کا قصور نہیں نہ ہوگا. امی عائشہ کا کیا قصور نہیں ہے بھائی؟ جب اس کا حکم یہی ہے کہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلے ادھر جا کے 5 مرتبہ چاچی لے لے میری بانجی سے، میری بتیجی سے. وہ تو لوگ تو کریں گے نا، وہ تو شوق سے جائیں گے.
کہ ہم نے چاتی منہ میں رکھنا ہے؟ دیکھیے ایک منٹ عائشہ کا قصور نہیں ہے اس میں؟ ایک منٹ میری بات سنیں نا. ہاں آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں کہ امی عائشہ کے بارے میں کہ وہ نبی کی بیوی ہے, آپ اس آیات کے نا جو آیات ان المسلمین چلیں وہ اپنے آیات ٹھیک ہے بھائی, تم اپنے مولوی کو لے کے آنا تاکہ آیات پر مردوں گفتگو کے کریں. لیے پاک عورتیں نہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد, پاک مردوں کے لیے پاک عورت, یعنی نبی ہمارے نبی پاک تو پاک ہے تو اس کی بیوی بھی پاک ہے, اس کے اوپر کچھ بھی بات کرنا وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ تو ایک بغض والی باتیں نکال کے, یعنی کہ کسی کی دشمنی ہو تو وہ اس کی نفی باتیں نکال ہی لیتا ہے نا, جو کسی کے ساتھ بغض ہوتا ہے وہ اس کی غلط باتیں نکال. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنے مولوی کو لے کے آئے نا بھائی صاحب, آپ اپنے مولوی صاحب کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس سے ان سے اس آیت کے متعلق گفتگو کریں, ٹھیک ہے نا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, وہ اور دوسری آیت ہے, تم دوسری آیتوں میں خلط کر رہے ہو. وہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جو اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی اچھا آدمی ہوتا ہے, کیونکہ حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام کے بیویاں اچھے نہیں تھے لوگ. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات اچھے لوگوں کے لیے اور برے بات برے لوگوں کے لیے, یہ آیت کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اچھا ان المسلمین, وہ اس آیات کو نہیں مانتے آپ؟ آیت تو پڑھو نا, المسلمین, اس میں کیا المسلمین والمسلمات؟ قرآن پاک کے 22 پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. اس کا عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سبحان لگایا تھا اس ٹائم عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ دنیا قرآن مجید میں قانتہ عورتوں کی تعریف ہے, تو اس عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا نا, تو اس ٹائم یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورت, نہیں پاک بہتان لگایا گیا تھا نا, بہتان لگایا گیا تھا تو اچھی باتیں اچھی مردوں کے لیے اور بری باتیں بری مردوں کے لیے, اچھی باتیں اچھی عورتوں کے لیے, بری باتیں بری عورتوں کے لیے. آیت یہ ہے, اس طرح نہیں کہ اگر شوہر اچھا ہے تو اس کا بیوی بھی 100% اچھی ہوگی, اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے اسلام میں اور نہ دنیا میں. اور کہ میرے بھائی نفی ہی کر رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں بھائی, ابھی سوچیں, اب خود میرے بھائی صاحب سوچ لینا کہ جو عورت ابھی آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ایسی عورت ہو جو اپنی بچیجیوں کو اور بانجیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو بھی مرد اس سے ملنے آ جائے اس کو وہ چاتی دے دیں 5 مرتبہ, تم اس کے متعلق کیا کہو گے اس عورت کے متعلق؟ یا اللہ یاری صاحب بہت عام لوگوں کو آپ ان کی نسبت نہیں نہ لگائیں گے. وہ ایک عام آدمی اگر یہی کام کرے نا, اگر ایک عام آدمی یہی کام کرے اس کے متعلق کیا کہو گے؟ بہت ہی باتقوا ہے, بہت ہی طیبہ ہے, بہت ہی طیبہ باتقوا مسلمہ ہے, مومنہ ہے, جی یہی کہو گے کہ سب نوجوانوں کو اس کے گھر میں کیا ملتا ہے؟ دودھ ملتا ہے, اور جوان لڑکیوں کے چاچیوں سے, یہی کہو گے؟ وہ یہ نا بغض ہے, بہت ہی بغض نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آیات کو تو مان نہیں رہے آپ, بغض نکال رہے ہیں آپ جو واٹس ایپ اللہ آپ کو اس سے آگے بدل جائے گا کام. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کسی مولوی کو لے کے آئے میرے بھائی, ٹھیک ہے نا.